اللہ اللہ اللہ۔ مکتوب نمبر 76 76واں مکتوب شریف بقلیج خان صدور یافتہ۔ یہ مکتوب شریف قلیج خان صاحب کی طرف صادر فرمایا ہے۔ قلیج اللہ صاحب جو قلیج خان کے بیٹے تھے، ایک مکتوب شریف پہلے اس پہ آپ لوگوں نے سماعت فرمائی، یہ ان کے قلیج اللہ صاحب کی والد صاحب ہے قلیج خان، ان کو صادر فرمایا۔ اس مکتوب شریف میں حضور مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سلوک و تصوف میں ترقی کس چیز سے بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ تصوف میں کثرت ذکر سے ہو یا کثرت نفیس بات سے ہو یا کثرت مراقبات سے ہو، تو تصوف میں ترقی آپ کو کس چیز سے ثابت ہوتی ہے اور آپ کو مل جاتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ فرماتے ورع اور تقوی ہے، پرہیزگاری، رب سے خوف اور ڈر۔ اس کی وجہ سے بندے کو سلوک و تصوف میں فضیلت بھی مل جاتی ہے، کرامت بھی مل جاتی ہے۔ جتنا وہ ورع پرہیز کر لے، جتنا بھی وہ تقوی کرتے جائیں گے، اللہ کریم اسے اتنی ہی سلوک و تصوف میں بہتری عنایت فرماتے رہیں گے۔ اور اس مکتوب شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ فضول مباحات کو چھوڑ دیں۔ جو کام آپ کو کرنے سے ثواب نہ ملے، نہ کرنے سے گناہ نہ ملے، مباح، اس میں فضول مباحات میں آپ زیادہ اپنی زندگی کو نہ گزارو۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ فضول مباحات اگر چھوڑنا آپ کو میسر نہ ہو تو فرماتے ہیں اجتناب از محرمات ساختہ دائرہ فضول مباحات را تنگ تر باید گرفتہ۔ فرماتے ہیں پھر یہ کر لو کہ محرمات سے تو، حرام چیزوں سے تو اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن جو دائرہ ہے نا فضول مباحات کی، یہ مباح کاموں کا جو دائرہ ہے، اس کو آپ کم سے کم تنگ تر کرتے رہو، ان کو تنگ کرتے رہو۔ اور آپ مبارک اس مکتوب شریف میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو اجتناب از محرمات نیز بدو قسم است، حرام سے اپنے آپ کو بچانا بھی دو قسم کا ہے۔ یہ ہم ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مدار نجات بر دو جز آمد، انسان کی نجات دو چیزوں سے ہے۔ کیا ہے؟ امتثال اوامر، اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب کی اوامر کو، ان کی امر کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا، وہ انتہا از نواہی، اور جن چیزوں سے اللہ کریم اور اللہ کے حبیب نے ہمیں منع فرمایا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو منع کر لینا۔ بس دو چیزیں ہیں جس سے ہمیں رب اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے، ان چیزوں سے منع ہونا، اور جن کا امر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہے ان چیزوں پر عمل کرنا، یہ دار و مدار ہے۔ اور فرماتے ہو معظم ترین ان دو جزو آخر است، فرماتے یہ دو جز تو بہت ضروری ہے کہ اللہ کے امر کو مانا کریں اور جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے ان سے منع کر لے، لیکن فرماتے ہیں ان دونوں میں سے سب سے بڑی کرامت اور سب سے بڑا چیز کیا ہے کہ جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، بس منع ہو جائے ان سے۔ ترک ذرۃ من الحرام خیر من عبادت الثقلین، ایک ذرہ حرام چھوڑنا یہ جن و انس کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ کوئی بندہ عبادت نہ کرے، عبادت بہت کم کرے، لیکن جو رب نے فرمایا کہ یہ مت کرو، میرے حبیب نے فرمایا یہ کام مت کرو، ان سے اپنے آپ کو منع کر لے تو رب کے یہ محبوب بن جاتا ہے، نواہی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور فرماتے آخری جز کیا ہے؟ اس میں سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا جن چیزوں سے ہمارے رب اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ورع اور تقوی، پرہیزگاری اور تقوی اس کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبادت، ایک بندے کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی بارگاہ میں یاد کیا گیا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بہت عبادت گزار ہے، بہت عبادت کرتے ہیں۔ مشہور معروف حدیث ہے، امام مسلم نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے، ترمذی شریف نے بھی اس کو روایت ہے، مشکات المصابیح نے بھی روایت فرمایا۔ ایک بندے کو حضور کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یہ بندہ جو ہے
بہت عبادت گزار ہے، وہ اجتہادن اور بہت زیادہ اجتہاد اور کوشش کرتے ہیں عبادت میں، وذکر آخر برعۃ، ایک اور بندے کے بارے میں بتایا گیا کہ فلان تو زیادہ عبادت نہیں کرتے لیکن بہت تقویٰ کرتے ہیں، پرہیزگاری بہت کرتے ہیں، عبادت کم ہے پرہیزگاری زیادہ ہے۔ ایک بندے کا ذکر کیا گیا کہ ان کا پرہیزگاری اتنی نہیں ہے جتنے ان کی عبادت ہے، اور دوسرے بندے کی عبادت کم ہے لیکن ان کی پرہیزگاری بہت ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لا تعدل بالرعۃ شیئا، حضور نے فرمایا واہ سبحان اللہ، پرہیزگاری کی مقابل میں کوئی اور چیز آ ہی نہیں سکتی۔ پرہیزگاری اتنی بڑی چیز ہے کہ عبادت بھی اس کے مقابلے میں کم ہے۔ یار عبادت کیوں کرتے ہو؟ پرہیزگاری ہی کی وجہ سے تو عبادت ہوتا ہے۔ تقوی کیوں کرتے ہو؟ تقوی ہوگی تو عبادت کریں گے نا۔ اگر دوسرے محرمات سے اور مناہی سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے اور سارا دن جو ہے، اب دیکھیں محرمات کیا ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو ایک بندے کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی اس وقت تک اللہ کی عبادت کے قریب بھی مت جاؤ، نماز اس وقت تک نہ پڑھو، وانتم سکارا، اور آپ نشے میں ہو، تو سب سے پہلے نشہ چھوڑنا جو ہے یہ پھر ورع اور تقوی ہے، پہلے اس کو چھوڑ دو۔ کذب ہے، جھوٹ ہے، منع کیا گیا ہے، پہلے اس کو چھوڑ دو، خود بخود تم صادق بنتے جاؤ گے۔ منع کیا گیا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کیا کر لو، جب غیبت نہیں کرو گے، اس چیز سے منع ہو گئے تو بذات خود صالح ہو گئے ہیں۔ کسی کا مال غیر شرعی طریقے سے مت کھاؤ، اس سے جب منع کیا گیا تو تم عفیف پاک ہو گئے خود بخود۔ تو ورع اور پرہیزگاری یہ سب سے اہم چیز ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ملاک دینکم الورع، حضور نے فرمایا آپ لوگوں کے دین کی ملاک، بنیاد، بیس جو ہے وہ کیا ہے؟ الورع، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، بس تقوی، ورع، پرہیزگاری، یہ تمہاری ساری دین کی تعمیر کے لیے بنیادی جزء ہے۔ یہ نہ ہوتا ورع اور تقوی، دیکھیں بنی اسرائیل کے لوگ ہلاک کیوں ہوئے؟ کہ وہ کیا کرتے ہوتے تھے؟ ہم سے پہلے گزرے ہوئے امت اسی لیے ہلاک ہوئے ہیں کہ وہ امر بالمعروف کرتے رہیں، یأمرون بالمعروف، وہ معروف کے امر کرتے رہے، نیکی کے امر کرتے رہے، لیکن وہ منکر سے منع نہیں کرتے ہوتے۔ ہماری بھی یہ حالت ہو گئی ہے، جب کسی منکر چیز کو دیکھتے ہیں، ناجائز چیز کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے جی، ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ذکر کرو ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، سب سے پہلے اس چیز کو روکیں، منکر چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو شریعت مطہرہ نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہوا ہے ان چیزوں کو سب سے پہلے چھوڑنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر نماز ہے، اس کے بعد پھر عبادت ہے، اس کے بعد پھر تقوی ہے۔ فضیلت انسان بر ملک عظیم جز و متحقق است، فرماتے انسان کو اللہ رب العزت نے ملائکہ اعظام سے فضیلت دی ہوئے تو اس وجہ سے، اس جز سے، تقوی کی وجہ سے۔ ملائکہ اعظام کو تو اللہ نے ایسے پیدا فرمائے ہوئے، لا یعصون ما امرهم اللہ، وہ تو ایک لمحہ بھی عصیان نہیں کرتے، تو اسی لیے ان میں یہ جز ہے ہی نہیں کہ وہ گناہ کی طرف آئیں، گناہ کریں یا کوئی جھوٹ بولے یا غلطی کرے، اس میں یہ جز نہیں ہے۔ یہ جز انسان میں رکھا گیا اور انہی سے انسان کو منع کیا گیا ہے، تو جب انسان ان سے منع ہوتے ہیں تو ملائکہ اعظام پر بھی انسان کو فضیلت ہوتی ہے۔ اسی لیے ملائکہ اعظام کی ترقی بھی مسدود ہے۔ وما منا الا وله مقام معلوم، ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، جو کچھ جو ہے وہ رکوع میں ہے، کچھ سجدے میں ہے، کچھ قومے میں ہے، کچھ کس کام پہ مقرر ہے، کوئی کس کام پہ مقرر ہے، بس ان کی ترقی وہیں تک ہے۔ اور سردار ملائکہ سیدنا جبریل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا مقام جو ہے اور مرتبہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا، ان کا مسدود ہے، بس وہیں تک ان کا مقام ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، یہ اللہ رب العزت نے کیوں کہ ملائکہ اعظام جو ہے وہ جز اول میں شریک ہے۔ جز اول کیا تھا؟ امتثال اوامر، اللہ کے امر کو ماننا، لیکن دوسرا جز تو ان میں یہ مادہ ہی نہیں ہے، گناہ کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے اس میں وہ شریک نہیں ہے، تو گناہ کا جو مادہ ہی اس میں نہیں ہے، اس لیے ان کا مسدود ہے ترقیات۔ اور فرماتے ہیں پس ان دونوں کا، ورع اور تقوی کا،
یعنی پرہیزگاری کا جز جو ہے ان کو رعایت کرنا از اہم مہام اسلام آمد، یہ اسلام کی سب سے اہم ترین چیز ہوئی، واز اشد ضروریات دین، اور یہ ضروریات کی اشد دین کی ضروریات میں سے یہ اشد ترین ضرورت یہی ہے۔ پس آپ مبارک فرماتے ہیں کہ ورعایت ان جز کے مدار آن بر اجتناب از محارمس پر وجہ کمال وقت میسر شود کہ از فضول مباحات اجتناب نمودہ آید و بقدر ضرورت از مباحات اکتفا کردہ شود۔ فرماتے ہیں کہ اس تقوی کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آپ فضول مباحات کو چھوڑ دیں۔ فضول مباحات میں جو چیز جس کے کرنے سے آپ کو ثواب نہیں ملتا، نہ کرنے سے آپ کو عقاب اور عذاب نہیں ملتا، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، اس میں زیادہ دخل اندازی نہ کرے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی جانور ہے اور اسے آپ فصل، کسی کی کھیت میں فصل لگا ہوا ہے اور اس فصل کے وٹ پر آپ ان کو چرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ عین ممکن ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ جانور اپنا منہ بندے کے اس کھیت میں اس فصل کھانے کے لیے اپنے منہ کو آگے کر کے وہ فصل کھاتے رہیں گے۔ حول المحرمات، جو حرام کی آس پاس ارد گرد جو جگہ ہوتی ہے وہ مباحات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ زیادہ مباحات میں دخل اندازی کرتے جائیں گے اور زیادہ مباحات، تو خدا نخواستہ کبھی کبھار تمہارا پیر اس محرمات میں بھی جا سکتا ہے۔ اور فرماتے من حام حول الحما یوشک ان یقع فیہ، جو آس پاس کھیت کے آس پاس وٹ پہ اپنے مال کو چراتا رہتا ہے، تو یہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں سے اس کی گائے، بھینس، بیل، بکری اس میں سے اپنا منہ ڈال سکتی ہے۔ پس در حضول کمال ورع و تقوی اکتفاء از مباحات بقدر ضرورت لا بد آمد۔ اگر آپ ورع اور تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مباحات میں سے صرف اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں لو، زیادہ اس میں دخل نہ دو، اور وہ بھی مشروط ہے بشرط ادائے وظائف بندگی۔ مثلا میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ پچھلے ایک مکتوب شریف میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانا تمہارے لیے مباح ہے، لیکن اس میں بھی آپ نیت صحیح رکھو۔ نیت کون سے صحیح رکھو؟ یہ کھانا میں اسی لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے جسم کو قوت مل جائے اور اس قوت کو میں اللہ کے ذکر پر صرف کر دوں، بس اس میں بھی یہ نیت صحیح رکھنا۔ وہ چون اجتناب از فضول مباحات بالکلیہ در ہمہ اوقات خصوصاً درین وقت بسیار عزیز الوجود است، اجتناب از محرمات لازم ساختہ مہما امکنہ دائرہ ارتکاب فضول مباحات را تنگ تر باید ساختہ۔ فرماتے چونکہ آج کل ہمارے یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر مباحات سے بچانا تو مشکل ہو گیا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا اس مباحات سے، لیکن یہ کر لیں کہ کم از کم آپ اگر یہ چاہیں کہ میں محرمات سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں، تو مباحات جتنے اس میں سے کم آپ استعمال کر دیں، اس کے دائرے کو آپ بہت تنگ رکھیں، مباحات کے دائرے کو بہت کم رکھیں۔ اور اگر آپ اس مباحات پر بھی عمل پیرا ہو، وہ درین ارتکاب ہموارہ نادم و مستغفر میں باید بود۔ آپ جب بھی مباحات کام کرتے رہیں گے زیادہ، تو پھر آپ استغفار بھی کرتے رہو اور نادم بھی رہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دریچہ از برائے دخول محرمات دانستہ ہمیشہ بحق سبحانہ و تعالی ملتجی و متضرع باید باشد۔ اور آپ یوں تصور کر لیا کریں کہ مباحات میں عمل کرتے کرتے ہوئے یہ ایک دروازہ ہے جو مجھے محرمات تک لے جائیں گے، تو آپ اللہ کے بارگاہ میں التجا اور عاجزی کرتے رہو اور ان مباحات کی دائرے کو تنگ سے تنگ کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ندامت اور استغفار، یہ التجا اور آپ کی یہ عاجزی، یہ وہ کام کر جائیں کہ اللہ کریم ان کی وجہ سے آپ کو فضول مباحات سے بھی نکال دے، آپ مباح پر بھی عمل نہ کرو، کیونکہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ آپ مبارکین جو ہے وہ عمل کرتے ہیں عزیمت پر، رخصت پر نہیں کرتے عمل، آپ عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ تو عزیمت کا عمل یہ ہے، رخصت جو ہے وہ مباح میں ہے اور عزیمت جو ہے وہ ثواب والے کام میں ہے، سنت میں ہے، مستحب میں ہے، فرائض میں ہے، واجبات میں ہے۔ پھر تو آپ اس میں سے توبہ بھی کرتے جاؤ۔ اور فرماتے ہیں ایک اللہ کے بندے نے فرمایا انکسار العاصین
احب الی اللہ من صولۃ المطیعین، فرماتے ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں ان کی عاجزی، التجا، تضرع، عاجزی، فرماتے اللہ کو یہ عاجزی اور یہ عجز اور انکساری اللہ رب العزت کو مطیعین عبادت گزاروں کے ان آوازوں سے بہت بہتر لگتی ہے۔ گناہگاروں کی عاجزی اللہ رب العزت کو اطاعت گزاروں کی اطاعت پر اونچی آواز سے عبادت کرنے والوں سے ان کی یہ انکساری بہت پسند ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ محرمات بھی دو قسم کے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک قسم وہ ہے حرام چیزوں کا جو اللہ رب العزت یعنی حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرا قسم وہ ہے کہ جو حقوق العباد سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں ان میں سے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے اس میں اہم کون سا ہے؟ فرماتے ہیں رعایت قسم ثانی اہم ترست، فرماتے ہیں حقوق العباد کی رعایت سب سے زیادہ مہم ہے۔ حق سبحانہ و تعالی غنی مطلق است، اللہ رب العزت غنی مطلق ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ان اللہ کی حقوق میں کوئی چیز اگر آپ سے ادھر ادھر ہو گئی ہو تو آپ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں تضرع و عاجزی کرتے جائیں گے، استغفار کرتے جائیں گے۔ اللہ کریم ارحم الراحمین ہے اور بندے جو ہے وہ فقیر اور محتاج ہے، تو اللہ رب العزت اپنی حق کو بخش سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں۔ ان اللہ یغفر ما یشاء، یا آیت شریف اور بھی بہت آتی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت جو ہے وہ شرک کو نہیں معاف فرماتا اور اس کے علاوہ جو گناہ کر لے بندہ اسے معاف فرماتا ہے۔ تو اللہ کریم میں بھی کہ اللہ رب العزت عفو اور بخشش فرمائیں، لیکن حقوق العباد بہت اہم ہے۔ بندے کا حق اگر آپ پر ہے تو اسے اس دنیا میں ان کی حق تلفی جو آپ نے کی ہے یا میں نے کی ہے تو ان سے معافی مانگنا چاہیے، ان کے حق کو ان تک پہنچا دینا چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا ارشاد گرامی ہے، آپ مبارک فرماتے ہیں، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرمائی، من کان له مظلمۃ لاخیہ من عرضه او شیء فلیتحللہ منہم اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، ان کان له عمل صالح اخذ بقدر مظلمته وان لم یکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اگر دنیا میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر کوئی حق ہے تو وہ بھائی اپنے بھائی کا حق ادا کر دے آج کے دن، فلیتحللہ لہ، آج کے دن ان کو بس حلال کر دے، ختم کر دے آج کے دن، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آئے کہ جس میں نہ دینار ہو اور نہ درہم ہو۔ اگر پھر اس وقت تک رہ گیا، اس دنیا میں آپ نے معافی نہیں مانگی، ذوی الحقوق کی حق تلف کرنے کے بعد ان سے آپ نے معافی نہیں مانگی، ان کے حق کو ان کو واپس نہیں لوٹایا، تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت والے دن پھر یہ ہوگا کہ آپ کی عمل صالح کو اسی کے مطابق لیا جائے گا اور ان کو دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کے پاس وہاں عمل صالح نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس بندے کا جس کی حق تلفی تم نے اس دنیا میں کی ہے ان سے گناہ لے کے تمہارے ذمہ ڈالا جائے۔ اور دوسری حدیث شریف کو بھی سماعت فرمائے، اس روایت کو امام مسلم نے ذکر فرمایا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون مل مفلس، مفلس کون ہے؟ یعنی دوسرے لفظ میں آپ کہیں کہ مسکین اور غریب کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ سے ہم میں تو مسکین وہ ہے کہ جن کے پاس کوئی درہم نہیں ہوتا، جن کے پاس کوئی سامان نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ بندہ ہوگا، غریب اور فقیر اور مسکین وہ بندہ ہوگا، من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، جن کے پاس قیامت والے دن ان کے بہت سارے روزے کا عمل بھی ہوگا، ان کے ساتھ بہت ساری نمازوں کا بھی عمل ہوگا، ان کے ساتھ بہت ساری زکوٰۃ اور حسنات کا عمل بھی ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ بَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، ایک بندہ آئے گا
کہے گا اس بندے نے قد شتم ھذا، اس بندے نے مجھے گالیاں نکالی تھی. ایک اور بندہ آئے گا، وہ کہے گا وقذف ھذا، اس نے مجھ پر بہتان لگایا تھا. ایک اور بندہ آئے گا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وہ کہیں گے اس نے میرا مال کھایا تھا. وَسَفَكَ دَمَّ هَذَا، اس نے فلاں کا خون بہایا تھا. وَضَرَبَ هَذَا، اس نے فلاں بندے کو مارا تھا، تپڑ مارا، گھونسلا مارا، ٹوکر ماری، کیا مارا. بس کیا ہوگا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس بندے کو بھی ان کی نیکیاں دیا جائیں گے. وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس بندے کو بھی. وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، دوسرے بندے کو بھی ان کے نیکیاں تقسیم ہوتی جائیں گی اس کی. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر ان کے ساری نیکیاں ختم ہو گئی اس سے پہلے کہ ان کے حقوق ابھی بھی ان پر حقوق باقی رہے، تو پھر کیا ہوگا اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، ان کی گناہوں کو جو لینے والے آئے ہوئے ہوں گے ان کی گناہوں کو لیا جائے گا. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، پھر اس بندے پر ان کے گناہیں بھی ڈالتے جائیں گے. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اللہ اکبر، پھر اس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے. یار لے کے گیا تھا کتنا، نمازوں کا، روزوں کا، صدقات کا، اسی طرح انہوں نے زکوٰۃ، روزہ، حسنات بہت سارے لے گئے تھے، لیکن کیسے مسکین ہوا وہاں پر، مفلس کیسے ہوا. ایک بندہ آیا، اس نے کہا اس نے مجھے تھپڑ ماری ہے، ان کی نیکیاں اس کو دی. دوسرا آیا، اس نے کہا مجھے اس نے بہتان، اس کی نیکیاں ان کو دے دیں. ایک اور آیا، اس نے میرا خون بہایا، ان کی نیکیاں اس کو دیا. ایک اور آیا، اس نے مجھے مارا ہے، ان کی نیکیاں دی گئی. ایک اور آیا، اس نے کہا مجھے گالیاں نکالی ہے، ختم گئی. ایک اور بندہ بھی آئے گا، کوئی اپنا پیش کرے گا اللہ کے بارگاہ میں، اس نے مجھے یہ کہا تھا. اب ان کے پاس کوئی حسنات باقی نہیں رہے تھے، نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی، ساری نیکیاں ان لوگوں کو تقسیم کی گئی. اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو جو بندہ آخر میں آئے اور وہ اپنا حق جتائیں گے تو ان کے پاس نیکی تو کوئی نہیں ہے، تو اس بندی کے گناہ کو اٹھا کے اس پر ڈالا جائے گا اور پھر اس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا. العیاذ باللہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ستائش اور شکر گزاری کی ہے، اور میں اس بات پر آپ کو داد دیتا ہوں اور شکر گزاری کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے بلدہ معظمہ لاہور کو اپنی وجود شریف عطا کی ہے. آپ وہاں پر بلدہ معظمہ، شہر معظم جو لاہور کا ہے، لاہور کے شہر معظم میں آپ وہاں پر رہ رہے ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے شہر معظم لاہور کو دین اور تصوف کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، اور تقویت دین اور ترویج ملت آپ ہی کی وجہ سے لاہور میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں وآن بلدہ نزد فقیر ہم چو قطب ارشادس نسبت بسائر بلاد ہندوستان. فرماتے ہیں وہ شہر جو لاہور کا شہر ہے، فرماتے ہیں فقیر کے نزد ایسے ہیں جیسے اولیاء اللہ میں قطب ارشاد ہوتا ہے. اولیاء اللہ میں جیسے قطب ارشاد ہے، فرماتے سائر بلاد ہندوستان میں، ہندوستان کی تمام شہروں میں مجھے لاہور جو ہے یوں دکھائی دیتا ہے جیسے اولیاء اللہ میں قطب ارشاد ہو. اور کیوں نہ ہو کہ یہاں پر داتا علی گنج بخش فیض عالم مظہر نوری خدا ہے. اللہ رب العزت کے وہ بندے جو لاہور میں ہیں، اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ ہستیاں جو لاہور شہر میں ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں اس لاہور شہر پر نازل ہوتی ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ خیر و برکت آن بلدہ بجمیع بلاد ہندوستان ساریہ. فرماتے ہیں لاہور شہر کی خیر و برکت پوری ہندوستان کے تمام شہروں میں جاری اور ساری ہے. اگر آنجا دین را ترویجس در ہم جا نحو ازرواج متحقق است. فرماتے ہیں اگر لاہور میں دین اور تصوف کی ترویج و اشاعت ہو تو پھر ہندوستان کے پوری شہروں میں ان کا رواج ہوتا رہے گا، متحقق ہے. اور اگر یہاں پر فتنہ اور فساد ہو تو ہندوستان کے پوری شہروں میں فتنہ اور فساد ہوگا. لاہور والوں کو مبارک ہو کہ وہ اتنے معظم شہر میں رہتے ہیں، اتنے برکت والے شہر میں رہتے ہیں. حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مؤید و ناصر رہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ هم علی ذلک. حضور فرماتے ہیں میری امت میں ایسا ایک گروہ ہوگا، وہ حق پر ہوں گے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وہ لوگ جن کو اللہ نے
انہیں رسوا اور ذلیل کیا ہوا ہے، حتیٰ اس وقت تک جب تک کہ اللہ کا امر بجا نہیں لاتا، یعنی جب تک قیامت نہیں آتا اس وقت تک وہ لوگ حق پر ہوں گے، بہت فتنہ اور فساد لوگ ان کو گرانے کی کوشش کرتے جائیں گے، لیکن اللہ اور اس کی نبی ان کی مؤید و ناصر رہیں گے۔ تو اللہ کریم آپ کو بھی یہیں پر اللہ رب العزت آپ کو بھی اس شہر میں استقامت نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ رب العزت اس شہر میں دین کی ترویج اور تقویت ملت حقہ کی سبب بنا دے۔